ناظرین، آپ نے دیکھا کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو اپنے اڈے نہیں دینے اور اس کے بارے میں یہ ہماری قومی غیرت حمیت کا سوال ہے اور ہم کسی طاقت کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے انہوں نے جو جشن منایا کہ دنیا میں ایک ہی کپتان ہے جو اتنے دلیرانہ فیصلے کر سکتا ہے اور کوئی شخص اس کپتان کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی۔ آج جو ہے اسلام آباد میں بڑی تیز بارش ہوئی ہے اور ایبسلوٹلی ناٹ جو ہے اس بارش کے اندر ہی خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو امریکی فوجی جنہیں ہم نے اڈے نہیں دینے تھے، جو ہماری غیرت اور حمیت کا سوال تھا، وہ سارے اسلام آباد میں آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان سے اگر کوئی فلائٹ جائے گی تو وہ فلائٹ جائے گی، 2 دن وہاں رہے گی، مینٹیننس کا کام ہوگا، 2 دن میں واپس آئے گی، تو فوری ایویکویشن کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے انہیں جو امریکی فوجی ہیں انہیں ایویکویٹ کرایا گیا اور اسلام آباد میں ایویکویٹ کرایا گیا، اور یہ جو ہیں تقریباً 1000 کے قریب لوگ آئے ہیں۔ اور وہ جو نعرے لگاتے تھے ایبسلوٹلی ناٹ والے، وہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے، لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی وہ کدھر گئے ایبسلوٹلی ناٹ، اور کسی غیر ملکی کو اپنی سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ وہ ساری کہانی ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر وہ آئے ہیں اور بڑا استقبال وغیرہ ہوا ہے، ان کو آن ارائیول ویزاز بھی دیے گئے ہیں، اور 5 اسٹار ہوٹل میں، ایسے تھوڑی کہ کسی جھونپڑی جھگی میں تھوڑی بنا دی ہے، یا افغان مہاجرین کی طرح ان کو کیمپ تھوڑی لگا کے دیے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کو قیام کروایا گیا ہے، اور وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں۔ یہاں سے ان کا جب جی چاہے گا، اور وہ زیادہ عرصہ یہاں پہ رکیں گے نہیں، اس لیے کہ انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، یا پاکستان میں قیام میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ افغانستان کی صورتحال دگرگوں ہو رہی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ ایویکویٹ کریں۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں ملے گا ہوٹلوں کا کرایہ ملے گا، ہمیں ویزا فیسز ملیں گی، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فائدے ہوں گے۔ ہم خوب خدمت کریں گے، اور خدمت کر کے شاید دل میں کہیں کہہ بھی دیں ایبسلوٹلی یس، لیکن اوپر سے ہم یہی کہیں گے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ایبسلوٹلی ناٹ۔ ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے وزیر اعظم کو شاید اس فیصلے کا علم بھی نہیں تھا۔ ان کو نہ کسی نے ان سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا، نہ کسی نے بات کرنا سمجھی، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ تو بڑا معاملہ تھا، کسی چھوٹے معاملے میں بھی، اور جو خارجہ کا معاملہ ہو اس میں وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی حیثیت ایک ترجمان کی سی ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ بھی کوئی درست قسم کا ترجمان نہیں ہے، ایک ایسا ترجمان جسے ہمیشہ غلط خبر فیڈ کرائی جاتی ہے، اور پھر اس غلط خبر کی بیسس کے اوپر اس کی ہضیمت کرائی جاتی ہے، اس کی تصحیح کرائی جاتی ہے۔ عمران خان جس طرح کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، اس طرح کا وزیر اعظم بننا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ بیسیکلی ملک کے فیصلے نہیں کر رہے، آپ غلامی کر رہے ہیں اور حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ عمران خان اگر چاہتے اور 22 سال کے بعد 26 سال سٹرگل کر لیتے، یا ڈیلیوری کر دیتے کے پی کے میں، تو لوگ واقعی انہیں سچی مچی کا پرائم منسٹر سمجھ لیتے۔ لیکن عمران خان سچی مچی کے پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ عمران خان صرف ایک ڈمی کیریکٹر کا نام ہے، جو ہسٹری میں صرف جمہوریت کا فیس رکھنے کے لیے ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے حکومت کون کر رہا ہے، فیصلے کون کر رہا ہے، اپوائنٹمنٹس کون کروا رہا ہے، اور یہ جو امریکی فوجیوں نے آنا تھا، ان کے آنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ ہم کسی کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کا حق نہیں دیں گے، اور اڈے تو بالکل نہیں دیں گے، اور ایبسلوٹ مثلا اڈے نہیں دیے، ہوٹل دے دیے، اسکول دے دیے، ہاسٹل دے دیے، کالج دے دیے، یونیورسٹیاں دے دیں، لیکن اڈے نہیں دیے۔ یہ کس قسم کی سائنس ہے، اور یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے؟ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس معاملے میں عمران خان بے قصور ہیں۔ ان کو بالکل علم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور جن لوگوں نے ان سے یہ بیان دلوایا ایبسلوٹلی ناٹ والا، وہ سارے لوگ وہی ہیں
جنہوں نے بعد میں امریکی احکامات کی تعمیل کی۔ عمران خان کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا بائیڈن سے بات کریں ڈائریکٹ، اور وہ اس کی کال آ جائے نا تو پھر بڑا مزہ ہے۔ حالانکہ اس کی کال آ جانے سے کیا ہو جانا ہے، ایک کرٹسی کال ہے جو اس نے کرنی ہے، کیونکہ ہم بہت دفعہ کال کر چکے ہیں کہ جناب آپ صدر بنے ہیں امریکہ کے، تو مائی باپ ہماری طرف سے مبارکباد قبول کر لیں۔ تو وہ مبارکباد نہیں قبول کر رہا، تو اس کی طرف سے کال نہیں آ رہی۔ تو عمران خان کو اس چکر کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ آپ نے بس ایک دفعہ بات ہو جائے نا تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ لیکن جنہوں نے امریکن سے بات کرنی ہے وہ بڑے مزے سے کر رہے ہیں، کبھی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے کر رہے ہیں، کبھی وزیر دفاع سے کر رہے ہیں، فیصلے وہاں پہ نمٹائے جاتے ہیں، باتیں وہاں پہ طے ہو جاتی ہیں، اور وزیر اعظم کو جان بوجھ کر ایک مسخرے کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ مجھے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ عمران خان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا رہا ہے۔ اب دیکھیے جتنی حماقتیں عمران خان سے سرزد ہوئی ہیں، عمران خان کوئی ہسٹورین تو ہے نہیں کہ تاریخ کا بڑا حساب انہیں آتا ہو، یا میتھمیٹیشین بھی نہیں ہے، تو ان کو کوئی بریف کرتا ہوگا کہ آپ نے اپنی تقریر میں یہ کرنا ہے، اور ساری وزرائے اعظم کے لیول کے لوگوں کو لوگ بریفنگ کرتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو لوگ عمران خان کے گرد ہیں وہ جان بوجھ کر عمران خان کو غلط بریف کرتے ہیں، اور پھر عمران خان کا مذاق اڑواتے ہیں، اور پھر شاید عمران خان سے تھوڑی بہت ڈانٹ بھی سنتے ہوں، لیکن داد کہیں اور سے وصول کرتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ عمران خان کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس ملک میں 12 موسم، او بھائی اس ملک میں 12 موسم نہیں ہیں، لیکن عمران خان مصر ہے۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے اور عمران خان کا مذاق اڑوایا گیا ہے۔ اس طرح جرمنی اور جاپان کی جو سرحد خان صاحب نے ملائی ہے وہ بھی تقریباً ایبسلوٹلی ناٹی تھی، اس لیے کہ وہ کسی میرے خیال میں مشیر نے یہ خبر دی ہوگی، اور اس مشیر نے جب یہ خبر دی تو اس کے بعد خان صاحب نے سوچے سمجھے بغیر کر دی۔ ظاہر ہے ریسرچ وغیرہ کا تو ٹائم اس لیول پہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہہ دی، پھر ساری دنیا میں ان کا مذاق اڑا۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ اب ریئل چیزوں کی طرف آ جائیے۔ خان صاحب کو یہ بتایا کہ ہم دنیا کی سب سے سستی ترین میٹرو بنا رہے ہیں، اور مہنگی میٹرو جو ہے وہ پنجاب میں بنی ہے۔ یہ بالکل غلط خبر ہے۔ 27 ارب روپے کی پنجاب میں بنی ہے، 100 ارب سے زیادہ BRT میں لگا ہے۔ لیکن چونکہ خان صاحب کو بریفنگ دے دی گئی ہے، اور ان کا کام ہی یہی ہے، ایک پپٹ کی طرح، ایک کارٹون کی طرح، جو دل میں آئے وہ جو ان کو بریف کیا گیا ہو، جو واٹس ایپ پر ملا ہو، جو مشیروں نے بتایا ہو، وہ اسی طرح انہوں نے بیان کر دینا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو PTI والے ہیں انہیں خود اپنی ہزیمت کا احساس ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ نعرہ بالکل صحیح لگایا خان صاحب نے کہ بھئی ہم امریکہ کو اڈے دیں گے، ان کی ایسی کی تیسی، یہ مجال امریکہ کی کہ ہم سے اڈے مانگے، ایبسلوٹلی ناٹ۔ تالیاں بجا بجا کے، بھنگڑے ڈال ڈال کے لوگ پاگل ہو گئے۔ اور اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 1000 فوجی امریکی تقریباً آ چکے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کا قیام ہے۔ وزیر اعظم کو اس کی اطلاع بھی کوئی نہیں، ابھی 2-3 ہزار لوگوں نے اور بھی آنا ہے، اور یہ 20-22 دن کے اندر یہاں سے چلے بھی جائیں گے۔ لیکن وہ جو نعرے لگاتے تھے، وہ جو قومی حمیت کا، غیرت کا درس دیتے تھے، ان کی کہانی کیا ہوئی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو نا کسی سٹیج پہ عقل آ جانی چاہیے، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تاریخ میں مزاحیہ ترین کردار، تاریخ کے اس ڈرامے میں مزاحیہ ترین کردار ان کو سونپا گیا ہے۔ ان کا کام اپنا مذاق اڑوانا، اپنے سپورٹرز کا اور حامیوں کا مذاق اڑوانا، ان کی تضحیک اور توہین کروانا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اب ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ کہیں غرق ہو گیا ہوا ہے، پانی کے اندر، پانی کے تھپیڑوں میں بہہ گیا ہے، اور یہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ یقین مانیے کہ اگر اس پہ کوئی ذرا سی شرمندگی ہو، کوئی معافی کا لفظ آپ کے سامنے آئے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یہ سائنس ہی نہیں ہے، ٹیکنیک ہی کچھ اور ہے۔ ٹیکنیک یہ ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ پہ جو وقتی طور پہ سپورٹ حاصل کر لی، اب اس مسئلے کو چھیڑنا ہی نہیں ہے۔
اب قوم کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا ہے، اور وہ جانے کیا ہوگی، وہ بھی 15 دن کے بعد غلط ثابت ہوگی۔ لیکن یہ سائنس یہی ہے، ٹیکنیک یہی ہے، طریقہ کار یہ ہے۔ تو میرے خیال میں اب خان صاحب کو جو لوگ انہیں انفارمیشن دیتے ہیں، جو ان کی تقریریں لکھتے ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، ایک دفعہ اگر خان صاحب ان کو جی کڑا کر ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیں تو خان صاحب کا مذاق کم اڑے گا اور ان کے سپورٹرز کی توہین کم ہوگی۔